ایک ذکر اس پہلے ذکر کے پیچھے چھپتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم کے لیے فرشتوں نے ایک بار سجدہ کیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، 2 بار سجدہ کیا تھا، ایک مقام روح پر اور ایک مقام عقل پر۔ مقام روح پر جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اور مقامی عقل پر فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ میں آپ کو یہ فرق بھی بتاؤں کہ مقامی روح پر جن فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا وہ منتشر تھے، لا تعداد بے شمار، جس طرح آپ کہتے ہیں عالم ذر، تو ایک پورے عالم ذر نے آدم کے لیے سجدہ کیا تھا۔ یہ ہوا مقامی روح کا سجدہ آدم کے لیے۔ اور مقامی عقل پر ایسا انتشار نہیں ہے، ایک یونیٹی نے، ایک وحدت نے، ایک سالمیت نے آدم کے لیے سجدہ کیا تھا۔ وہ یونیٹی یا وہ سالمیت یا وہ وحدت ان تمام فرشتوں کی تھی، گویا وہ سب ایک ہو گئے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر عالمی وحدت ہے اور عالمی ذر میں عالمی کثرت ہے۔ بالکل اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ایک بار کوئی طور پر تجلی ڈالی۔ ہمارے اس مقالے سے ظاہر ہے کہ خدا نے 2 مرتبہ تجلی ڈالی۔ سب سے پہلے خدا نے منجمد روح کے پہاڑ پر تجلی ڈالی۔ جیسے ہی منجمد روح کے پہاڑ پر خدا کی تجلی پڑی تو وہ روح منجمد کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب اس پہاڑ کی 2 پوزیشنز ہو گئی، تجلی ڈالنے سے پہلے بھی پہاڑ تھا لیکن منجمد تھا، اور تجلی ڈالنے کے بعد بھی پہاڑ ہے، اب یہ یعنی سیر کرنے لگا۔ جس طرح قرآن میں ہے کہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سیر کریں گے، تو پھر یہ ایک تجلی ہو گئی۔ دوسری تجلی مقام عقل پر، اس منجمد عقل کے پہاڑ پر خدا نے تجلی ڈالی۔ جب ایسی عقل پر خدا نے تجلی ڈالی تو وہ کوہ عقل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور دنیا کی کوئی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، لیکن خدا کی کوئی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تو وہ حکمت سے پر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ کے سامنے ایک دوات ہے، دوات میں جو سیاہی ہے وہ منجمد تو نہیں ہے لیکن ایک یکجا چیز ہے۔ اب جب یہ 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے اس میں سے کتاب کو لکھتے ہیں تو وہ سیاہی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو پہلے اس سیاہی کی دوات میں صلاحیت تو تھی کسی خط، کسی مضمون اور کسی کتاب کے لکھنے کے لیے، لیکن اب عملاً یہ کتاب اس سیاہی کے ریزہ ریزہ کرنے سے بن گئی۔ چنانچہ جو عقل منجمد ہے اس پر خدا نے جو تجلی ڈالی تو اس تجلی کے اندر خود ایک کتاب تھی، اور وہ قرآن تھا۔ تو جیسے ہی خدا نے قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بظاہر حقیقت کو چھپانے کے لیے انداز بیان کچھ اور ہے اور باطن میں اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ظاہر میں ہیبتناک انداز ہے بیان کا اہلی ظاہر کے لیے، اور حقیقت میں پرز حکمت ہے۔ تو خدا کی تجلی کے 2 مقام ہوئے، اور بڑی تجلی تو یعنی مقام عقل سے متعلق
ہوئی۔ اس مقالے میں بہت سے نکات ہیں۔ میرے نزدیک یہ مقالہ آپ کے لیے ایک مکمل کورس ہے، لہذا اور خوش بختی ہے کہ ہمارے بہت ہی عزیز دو فرشتے لندن سے آئے اور ان کی آمد سے پہلے حسن اتفاق سے یہ مقالہ تیار ہو گیا۔ میں نے کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا، میں نے پہلے نہیں سوچا تھا کہ ظہیر لالانی اور عشرت رومی ظہیر آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مقالہ بنایا جائے، ہرگز ایسا نہیں سوچا تھا۔ بس مجھے علم نہیں تھا، میں نے مقالہ لکھا تھا۔ بعد میں یکایک یہ خیال آیا، یہ توفیق ملی، اور میں سچ بات ہے ان کی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور میری عادت یہ رہی ہے، جو سینئر ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ جب میں ایسا کوئی مضمون لکھتا ہوں تو تمام ان عزیزوں کو ذہن اور خاطر میں لاتا ہوں جن کو اس علم سے خوشی ہوتی ہے، اور شاید ان کو ذہن و خاطر میں لانا معنی کے بغیر نہیں ہے، اگرچہ الفاظ میں نہیں ہے لیکن معنی میں اور کیفیت میں شاید اس کا یہ مطلب ہے کہ میں خداوند سے وسیلہ چاہتا ہوں کہ یہ جو علم کے عشاق ہیں، جو عاشقین ہیں، ان کی پاکیزہ روحوں کی حرمت سے، اور خداوند ایک کے مقابلے میں کثیر کا زیادہ احسان کرنا چاہتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے، تو یہ بات ہے۔ غرض اس مقالے کا تعارف ہے، اور یہ مقالہ آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ سچ ہے کہ یہ منظم مقالہ ہے، پہاڑوں سے متعلق، پتھروں سے متعلق، اور پھر اگر کوئی آیت ایسی رہ گئی ہو جس میں پتھر کا یا پہاڑ کا ذکر ہے تو وہ بھی کور ہو جاتی ہے اس نمائندہ مقالے سے۔ نمائندہ مقالہ اس معنی میں کہ جو مقالہ کلیدی قسم کا ہوتا ہے، اس سے بے شمار مسائل، سوالات حل ہو جاتے ہیں۔ اور ترتیب کے بغیر میں ایک دو باتیں بتاؤں گا کہ آخر میں جہاں الحمد کا ذکر ہے، یہ بہت عجیب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے الحمد کی اس سے قبل دو قسم کی تفسیر کی ہے، تو وہ قرآنی علاج میں یا علمی علاج میں ہے۔ ایک میں مجھے یاد ہے کہ میں نے الحمد کی تفسیر عشق سے کی ہے، اور پھر دوسری تفسیر مجھے فی الوقت یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے کی ہے، لیکن اس کا اثر، تاثر ہے۔ اور اب یہ جو تفسیر ہے چھوٹی سی، مختصر سی، اس طرح سے ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا ربط ہے، اور وہ عقل کل کے زیر اثر ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ عقل کل خدا کے لیے ہے، یعنی خدا کا ہے، اور یہی عقل کل خدا کی سب سے بڑی تعریف ہے۔ یعنی ایک کمال کی مخلوق پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے کام انجام پاتے ہیں، تو یہ خدا کی تعریف ہے۔ اور پھر اسی کی روشنی میں تفسیر کا ربط بنتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین
عالموں کا جو پروردگار ہے اس کی حمد ہے، اور اس نے عقل کل کو بنایا کہ جس کے ذریعے سے عوالمی شخصی کی عقلی پرورش کرتا ہے، تو یہ قابل تعریف بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ رحمن الرحیم ہے، اس کی صفت رحمن الرحیم ہے، اس لیے وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور مالک یوم الدین، تو اسی معرفت کی روشنی میں ہم نے جان لیا کہ خداوند روز قیامت کا مالک ہے، اور روز قیامت کے لیے کوئی انتظار نہیں ہے کہ دنیا میں بھی قیامت برپا ہوتی رہتی ہے، اس لیے وہ اب بھی قیامت کا مالک ہے۔ صرف لوگوں کے سمجھنے کا فرق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پھر وہی بات کی عقل کل سے جو معرفت ہمیں حاصل ہوئی تھی، اسی کی روشنی میں ہم نے خدا کی وحدت کی شناخت حاصل کر لی، اور اسی معرفت اور شناخت کی روشنی میں ہم عبادت کرتے ہیں خدا کو یک و یگانہ مانتے ہوئے۔ ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم اسی معرفت کی روشنی میں فقط خداوند ہی سے مدد چاہتے ہیں اور دوسرے کسی سے نہیں۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم جس طرح سے وضاحت کی گئی کہ یہ اجتماعی دعا ہے، اس میں وہ حضرات بھی ہیں جو منزل مقصود کو پہنچ چکے ہیں، اور وہ مومنین بھی ہیں جو اس راہ پر گامزن ہو رہے ہیں، اور وہ افراد بھی ہیں جو اس کے آغاز میں ہیں، اور وہ مسلمان بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور روحانیت کی کوئی ترقی نہیں کی۔ تو ان سب کے حق میں اجتماعی طور پر یہ دعا مانگی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی معرفت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور معرفت نہ ہوتی، عقل کل کی روحانی پرورش نہ ہوتی، عقلی پرورش نہ ہوتی، تو کیسے پتہ چلتا کہ خدا کے کچھ برگزیدہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو اس میں بھی معرفت ہی نظر آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بعد میں جو دو گروہ ہیں ان سے بیزاری ظاہر کی جاتی ہے کہ جن پر غضب ہوا ہے ان کا راستہ نہیں چاہیے، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے۔ ان دو تصورات کے بارے میں بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون ہے جو جن پر غضب ہوا ہے، اور یہ کون ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ جو راہ راست سے ہٹ کر ہیں اور بہت دور ہیں اور اسلام سے بہت ہی دور ہیں، ان کی بات نہیں ہے یہاں۔ غضب کا سینس یہ ہے کہ جن لوگوں پر خدا کے انعامات ہوئے تھے انہوں نے ان انعامات کی شکر گزاری نہیں کی یا اس سے تجاوز کیا، تو وہ مغضوب ہو گئے۔ جیسے یہودیوں اسے یہ مثال ملتی ہے کہ کسی بھی معنی میں کچھ لوگ نافرمانی سے، ناشکری سے بندر بن گئے، تو یہ مثال ہے مغضوب ہونے کی۔
اس کے بعد گمراہ ہو جانے میں بھی ایک فلسفہ ہے، وہ یہ کہ گمراہ وہ ہوتا ہے جو راستے کے لیے اقرار تو کرتا ہے اور چلنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور راستے کو پا بھی لیتا ہے، لیکن شرائط کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ اس راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ گمراہ کہلائے۔ اس کے نمونے کہتے ہیں کہ نصارہ میں ملتے ہیں، تو اس میں کافروں کا ذکر نہیں ہے۔ اہلی کتاب کا ذکر ہے،